رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی دو آیتیں، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے. سورہ نساء کے بالکل شروع سے خاندانی نظام سے متعلق بیان چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں زمانے جاہلیت میں جو کوتاہیاں، جو بدعنوانیاں رواج پا چکی تھی، ان کی اصلاح اور اس کے بارے میں صحیح طریقہ ہدایت کرنا مقصود ہے. اب تک کی آیات میں بنیادی مقصد جو تھا وہ زمانے جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں پائے جانے والا غلط طریقہ اور یتیموں کے حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں تفصیل بیان کرنا تھا. پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم کے بارے میں جو اس وقت جو رائج ظلم تھا اور ناانصافیہ تھی، اس کو اصلاح کر کے صحیح راستہ اور صحیح احکام بیان فرمائے گئے. اب یہاں سے تقریباً 2 رکوع تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی سے متعلق کچھ احکامات دیے. بے حیائی کی جو وجہ ہے، جو اسباب ہے، اس کو ختم کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ بے حیائی کے اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس پر کیا سزائیں دینی چاہیے، ان کا بھی بیان فرمایا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جن باتوں کی طرف توجہ دی، ان میں ایک بہت بڑا حصہ خاندانی نظام کی اصلاح کرنا بھی تھا. لیکن اس میں کچھ احکام شروعاتی طور پر دی گئے، یعنی فوری طور پر سے کوئی حکم نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ شروعات میں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ حکم دیا گیا. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کا ذہن بنا تو پھر آخری حکم نازل کیا گیا. چنانچہ وہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان میں پہلی آیت میں بدکاری، زنا اور بے حیائی کا کام کرنے کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی کہ ایک وقتی حکم دیا گیا جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ بے حیائی ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اور پھر کہا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جب لوگوں کا ذہن بن جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی بے حیائی کرے گا تو پھر کیا حکم دیا جائے گا. اب آئیے جو حکم شروعاتی طور پر دیا گیا اس کو سنیے. فرمایا کہ اگر خواتین میں سے، عورتوں میں سے کوئی بدکاری کرے تو ان کے بارے میں حکم بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ تمہاری عورتوں میں سے جو برائی کا ارتکاب کرے، یعنی کوئی بھی عورت جو تمہارے معاشرے میں رہتی ہو، چاہے بیوی ہو، بہن ہو یا اور کوئی ہو، معاشرے میں رہتی ہو، اگر ان میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرے، غور کریے کہ شریعت نے اس پر اسپیشل حکم دیا ہے. ہم جس طریقے سے معاشرے کو جیسا چلتا ہے کہ لوگ کر رہے تو ٹھیک ہے،
ہماری بیٹی بے حیا بن کے گھومتی ہے، غلط کر رہی، کیا مسئلہ ہے، چلنے دو. ہمارے خاندان کی عورتیں کرتی ہے، کرنے دو، کیا مسئلہ ہے. شریعت اس پر اسپیشل حکم دے رہی ہے. جب وہ معاشرہ ایسا بنا ہوا تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت حکم دے رہی ہے، اور ہم اس شریعت کے حکم پہ نہیں آ رہے، بلکہ ہم ایسا کر رہے کہ بھائی لوگ ایسا کر رہے تو ایک نارمل ہو گیا، بس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں گھروں سے نکلتی ہے تو جسم پر پردے نہیں ہوتے، لوگ کر رہے، جاب پہ جا رہی ہے، بولے کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ادھر جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر وہی چیز جب شروعات میں جب اس پہ روک تھام نہیں ہوتی تو آگے چل کر کے پھر وہی چیز بے حیائی کے اور برائی کے دروازے کھولتی ہے. یہی چیز تو آگے چل کر کے کھلتی ہے. اور آج تو ایسا ہو گیا، پہلا تو معاشرہ ایسا تھا کہ کہیں بے حیائی کرنا ہوتا تو بہت کچھ سوچنا پڑتا، بہت کچھ انتظامات کرنے پڑتے تھے. اب ایسا ہے کہ کب جا کے کیا کرے نہ ماں باپ کو پتہ ہے، نہ خاندان کو پتہ ہے، نہ معاشرے کو پتہ ہے، سب نارملائز ہو گیا. اور کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو احساس تک نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کو بے حیائی کی طرف اتنا دھکیل دیا ہے کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کر رہا ہے. بولے نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شریعت کہتی ہے اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اور پتہ چلے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے. تو دیکھو شریعت نے ایک تو کہا ہے کہ برائی کا ارتکاب کرے، اور شریعت نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کسی پر الزام لگا دے. اتنا آسان بھی نہیں بنایا کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کسی پہ الزام لگا دے کہ فلانی عورت نے ایسا کیا، فلانی بیٹی نے ایسا کیا، فلانے گھر کی عورت نے ایسا کیا. اتنا آسان بھی نہیں ہے. کہا اگر کوئی برائی کرے تو کہا کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، گواہی پیش کرو. اتنا آسان نہیں ہے کسی پر بے حیائی کا حکم لگا دینا. فاحشہ کا لفظ ہے یأتین الفاحشہ، فاحشہ کا لفظی معنی بے حیائی کے ہوتے، اور بے حیائی کی بدترین صورت زناکاری ہے. اس لیے اس کے لیے یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر بھی وہی معنی مراد ہے. چنانچہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بہت بڑے گناہ یعنی بدکاری کرے تو اس پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. کہا نا حدیث میں آیا تھا. آج ایک چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہے حدیث میں ہے کہ جب دجال آئے گا تو اکثریت دجال کے پیچھے چلے گی. تو وہ نظر آ رہا ہے کہ دجالیت کے جال میں جھکڑنے میں آج کل سب سے زیادہ عورتیں آگے. جس چیز کی طرف دجال بلا رہا ہے، ہماری چھوٹی بیٹیوں سے لے کر کے بڑی بیٹیوں تک اور بڑی عمر تک بے حیائی کے دام میں اور اس طرف جانے میں اور معاشرے کو اس طرف بنانے میں جس طرف دجال لے جا رہا ہے، ہماری عورتیں سب سے آگے ہیں، اور ہمارا مرد اس پر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سب کو نارمل بنا دیا. اب چلو ہم نہ معاشرے کو بدلے، کم سے کم اپنے گھر سے شروعات کرے ہم میں سے کوئی اس طرح. اور لاٹھی ڈنڈے سے نہیں، ماحول بنا کے، ذہن بنا کے، ترتیب بنا کے، ایک دم سے گھروں میں ماحول بنا. جو ہم نے موبائل کا کلچر، ٹی وی کا کلچر، سیریلوں کا کلچر، ڈراموں کا کلچر جو دیا ہے نا، وہ وہاں لے کر کے جا رہے ہیں. اس سے ہٹ کر کے اس کو دینی کلچر دو، پھر یہ چیزیں آئے گی. تو فرمایا کہ اگر کسی کی بدکاری کا معاملہ سامنے آیا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی خاموش تنے تنہا یہ دعویٰ کر دے کہ فلاں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کہنے کے بعد 4 گواہ پیش کریں. مجھے بار بار پھر وہی طرف جانے کا دل کر رہا ہے، کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں اچھے خاصے دیندار گھرانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے بے حیائی کو نارمل بنا دیا. اور پھر اسی گھر میں کئی ایسے واقعات سننے ملتے ہیں کہ اور پھر ان سے کہو تو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں. کہا لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہتے، سمجھانے کے لیے کہو تو لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہتے. یہ صورتحال ہو گئی. اور یہ کلچر بھی عام ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایرے غیرے شک کی بنیاد پر ہر کسی پر اٹھ کر کے انگلی اٹھا دیتا ہے. یہ کلچر بھی عام ہو گیا کہ آنکھ بند کر کے کسی پہ بھی انگلی اٹھا دی کہ فلانی عورت ایسی، فلانی بیٹی ایسی ہے، آنکھ بند کر کے اٹھا دی. ایک کلچر عام ہو گیا کہ کسی سے نہ جیتو تو اس کی عزت پہ حملہ کر دو. اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جن
حکام کے پاس یا جن بڑوں کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے اور وہ اس جرم کے ثبوت کے لیے 4 ایسے گواہ طلب کرے جو مردوں میں سے بھی ہو اور گواہی کی اہلیت بھی رکھتے ہو. شریعت نے گواہی کی اہلیت بھی، ہر ایرا غیرہ گواہی نہیں دے سکتا. شریعت پر چلنے والا ہو، قرآن و سنت کا تابع ہو، سنت پر چلنے والا ہو، شریعت پر پابندی، ہر ایرا غیرہ اٹھ کے گواہی دے دے، اس کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے. کسی کی طرف زنا اور بے حیائی کی نسبت کرنا، چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس سے کسی کی عزت اور پاک دامنی مجروح ہوتی ہے، اور یہ معاملہ عورت اور اس کے خاندان کے لیے شرم، بدنامی اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اس لیے زنا کے ثبوت اور عدالت سے سزا دلوانے کے لیے شریعت نے کڑی شرطیں لگائی ہیں کہ زنا کے گواہوں کے متعلق 2 طرح سے سختی برتی گئی. پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ زنا کے ثبوت کے لیے گواہ مرد ہونے چاہیے، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. کیونکہ آپ دیکھو کیا ہے، ہر جذبات میں آ کر کے عورتیں کچھ بھی بول دیتی ہیں، بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر دے گی کا مرد، اور وہ بھی ایک نہیں 4، ایک غلط بولے تو 3 تو صحیح ہو. ہاں. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اس معاملے میں 4 مسلمان مرد گواہ ہونا ضروری، مسلمان. جبکہ شریعت کے آپ دوسرے معاملات دیکھو، نکاح میں 2 مرد گواہ ہو کافی ہے، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی معتبر جج. لیکن ایسے مسئلے میں جہاں کسی پر الزام لگایا گیا، یہ چونکہ عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، اس لیے اس میں جب تک 4 مرد کی گواہی نہ دے اس وقت تک کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت شرط ہے جس کا وجود بہت شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سختی اس لیے اختیار دی گئی تاکہ کسی عورت کے ساتھ کوئی بغض یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے کوئی شخص خواہ اس پر الزام نہ لگا سکے. اب جن عورتوں پر زنا کا الزام لگاؤ، آگے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر کیا سزا، شروعاتی سزا. جب شروعات میں خاندانی نظام میں اصلاح کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت کہا گیا تھا فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دے کہ فلاں عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو اب فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو، گھروں میں قید کر دو، انہیں گھر میں نظر بند کر دو، ہاؤس اریسٹ کر دو، تاکہ وہ گھر سے باہر نہ جائے. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ یا تو انہیں موت اٹھا کر لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. دیکھو، اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. اس جملے میں اشارہ فرما دیا گیا کہ ان عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا جو حکم دیا گیا ایک شروعاتی حکم ہے. لہذا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو گھروں میں رکھو. لیکن جب اللہ کی طرف سے اس بارے میں باقاعدہ کوئی حکم آ جائے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا بعد میں. چنانچہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں زنا کی سزا کا حکم بیان فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صراحت کے ساتھ بعد میں وہ حکم آیا اور بتا دیا کہ اللہ نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا وہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے سورہ نور میں بیان کی ہوئی قرآنی حکم کی تفصیل یہ بیان فرمائی. اب یہ تو شروعاتی حکم تھا، آج کے دور میں اگر کوئی کرے گا اور اسلامی حکومت ہوگی، یہاں نہیں شروع کر دینا آپ، ہاں اسلامی حکومت، کہ اگر کوئی عورت یا مرد کنوارے ہے اور 4 گواہیوں سے ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. کنوارے ہے، شادی نہیں ہوئی، تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. دیکھو بدکاری کتنی غلط چیز ہے، شریعت اس پر حکم دے رہی ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، ان کے اندر احسان کی شرائط بھی پائی جاتی ہے. احسان مطلب کہ ایک تو وہ آزاد غلام نہیں ہے، دوسرا وہ بالغ بھی ہے، تیسرا ان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور چوتھا یہ کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات بھی ہے، کوئی رنجشیں نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. بعض مرتبہ آپس میں رنجشیں ہوتی ہے تو آدمی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. اچھے سب کچھ ہے، اس کے بعد وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر شریعت نے اتنا سخت حکم دیا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے، انہیں رجم کر دیا جائے. حضرت عبادہ بن صامت کی روایت میں بیان کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں سورہ نساء کے اندر اتنا حکم دیا تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اپنے گھر میں قید کر دو، اپنے گھر سے باہر نہ جا سکے. اب گھر سے باہر نہ کیوں جانے دے؟ آپ کہیں گے بھائی کیوں ہاؤس اریسٹ کرتے ہو؟ اس میں ایک پہلو تو اس کی سزا کا تھا کہ اس نے جو سزا کا جرم کیا ہے
اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کے طور پر اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، موت کی سزا دو۔ اتنا سنگین جرم ہے بدکاری، اور ہم نے اس کو نارمل بنا کے رکھا ہے۔ دوسرا پہلو کیا تھا ہاؤس اریسٹ کا، کہ جب اس عورت کے اندر ایک بری عادت پیدا، غور سے سنیے گا، میں آپ جو شروع میں کہا تھا وہ یہاں آ رہی ہے، کہ جب ایک بری خصلت ایک عورت کے اندر پیدا ہوگی تو اب اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ باہر نکل کر کے اوروں کو بھی خراب کرے گی، اور بھی اس کو ہم جو کر رہے ہیں نا دیکھا دیکھی، پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا تھا کہ قید کر لو، باہر نکل کر کوئی فساد نہ پھیلائے، دوسری عورتوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا نہ کرے، اس لیے اسے گھر میں قید رکھو۔ اب اندازہ کرو یہ بے حیائی کتنا سنگین جرم ہے، اور ہم نے اس کو کتنا نارمل بنایا ہوا۔ اس کی جو شروعاتی اسباب بے حیائی تک جانے تھے، اس کے راستے ہم نے پوری طریقے سے کھولے ہوئے کہ جاؤ بے حیائی تک، بہت آسان ہے۔ پہلے نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا، اب نکاح مشکل، زنا آسان، یہ معاشرہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی کی ہے کہ زنا کے سزا کے طور پر شروع ہی میں ایک دم سے 100 کوڑے لگانے یا سنسار کرنے کا حکم کیوں نازل نہیں کیا؟ پہلی مرتبہ ہی داخل کہہ دیتے، پہلے کیوں کہا کہ ہاؤس اریسٹ کرو؟ آہستہ کا پہلو کیوں اختیار کیا گیا؟ بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور مدینہ کی وہ ریاست جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس میں شاید لوگ ابھی اتنی سخت سزاؤں کو برداشت نہیں کر پاتے شروعات میں، اس واسطے ان سخت سزاؤں سے پہلے ایک عبوری حکم دیا گیا، ایسا رکھ دیا گیا کہ سزا بھی مل جائے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ بدکاری بہت برا کام ہے، لیکن جہاں تک اس کی سخت سزا کا تعلق ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے بعد میں رکھ دیا گیا۔ جس وقت یہ احکام نازل ہو رہے تھے اور اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تھے، اس وقت عرب معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں چند برائیاں بالکل برسر عام تھی، آپ کہیں گے زمانے جاہلیت تھا۔ اب میں آپ کو کہوں کہ یہ چیزیں سنیے اور واپس آج کے معاشرے سے کمپیر کریے، کیا ہم اس زمانے جاہلیت میں لوٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ غور سے سنیے۔ اور وہ اتنی چیز ایسی عام تھی کہ ان کو کئی مرتبہ وہ فخر کے ساتھ لوگوں کو بتایا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے جنگ و جدال روز ان کا معمول تھا۔ ہم ہے کہ نہیں ہے ان چیزوں میں زمانے جاہلیت میں؟ جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے ختم کیا ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے جا رہے، اور اچھا وہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ آج کل گینگ بنے ہوئے چھوٹے موٹے ادھر آپسی اور فخر ہو رہا ہے اس پر، ہاں فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدکاری کا گناہ بھی ان میں رائج تھا اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارا نوجوان فخر کرتا ہے فلانے کے ساتھ یہ فلانا، یہ میں صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ جاؤ، فخر کرتا ہے ایک دم کھل کے، یہ اب میں کیا کھل کے بولوں، آپ سمجھدار ہو سب۔ ہاں، شاعر لوگ اپنے قصیدوں میں فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ زنا کا کام کیا، ہم نے اس کے ساتھ بھی کیا، اس کے ساتھ بھی کیا، اور ہم نے یہ کیا، فخر کے طور کہ ہم زمانے جاہلیت کی طرف نہیں آئے۔ چونکہ یہ برائی بہت پھیلی ہوئی تھی اور اس کا چلن بہت عام ہونے کی وجہ سے دلوں میں اتنی کراہت زیادہ نہیں تھی، جیسے آج اس بارے میں کہو کوئی مسئلہ نہیں، نارمل ہے، اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے اگر اس وقت فوراً حکم آ جاتا کہ جو زنا کرے سیدھا سنسار کر دو، یا غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے لگاؤ، تو شاید دشوار ہوتی، شاید لوگ اسلام سے بھاگتے۔ اس لیے اللہ نے پہلے مرحلے میں یہ حکم دیا کہ انہیں گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اب پچھلی آیت میں ایسی عورتوں کو حکم دیا گیا جو بدکاری کا ارتکاب کرے، اب اگلی آیت میں بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مردوں کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، کہ تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو تکلیف دو۔ یا واللذان میں اگرچہ تثنیہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن اس سے مرد اور عورت دونوں برابر، اور مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت اور مرد یہ کام کرے تو عورت کا حکم پہلے بتایا چکا ہے کہ اسے گھر میں قید کر دو، لیکن چونکہ مردوں کو گھر میں قید کرنا مشکل ہے اس لیے انہیں سزا دو، انہیں تکلیف دو۔ یہ بھی اس کا تدریج کا شروعاتی حصہ تھا جس کی تفصیل پہلے بیان کی گئی۔ اس آیت میں بس اتنی بات کہہ دی گئی کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے مردوں کو تکلیف پہنچاؤ،
لیکن تکلیف کیسے پہنچانی ہے اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی، بلکہ جس کے پاس یہ مقدمہ جائے گا اب وہ حاکم کے اوپر ہے کہ کس کو کیسی سزا دینی ہے۔ سزا دینے میں کوڑے بھی مارو، مار پٹائی بھی کرو، قید بھی کر لو، جرم جس نوعیت کا ہوگا اس نوعیت سے تکلیف پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ مناسب سمجھے اسے اختیار کرے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر بعد مفسرین نے اس طرح بھی کی ہے کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اس سے مراد حقیقت میں دو مردوں کا آپس میں بدکاری کرنا ہے، کہ آپس میں مرد ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کا عمل کریں، جیسے آج کل اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ مرد سے اپنی خواہشات پوری کرے، اور مقصد یہ ہے کہ اگر دو مرد آپس میں نعوذ باللہ فطرت کے خلاف برا عمل کرے اور آپس میں ایک دوسرے سے شہوت کی لذت اٹھائے تو فآذوہما، تم انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ تکلیف پہنچانے کا ذکر تو فرمایا، لیکن تکلیف کس طرح پہنچاؤ، اس کا طریقہ کیا وہ یہ بیان نہیں ہوا، اور پھر وہی بتایا کہ جس کے پاس مقدمہ جائے گا وہ حاکم اپنی ثوابدید پر دیکھے گا کہ جرم کس نوعیت کا ہے، اس لحاظ سے تکلیف پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ مناسب سمجھے اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی شروعاتی حکم تھا، بعد میں پھر وہی حکم آ گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ کرے تو سنسار کر دو سیدھا۔ برائی، بے حیائی اور زنا اتنا سنگین جرم ہے کہ شریعت نے کہا سنسار کرو۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم نے نارملائز کیا اس کو ختم کرو۔ اپنے گھروں سے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کم سے کم اپنے گھروں میں ایک مرد ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کی بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، کم سے کم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہے ہم فراک پہنا کے لے کے گھما رہے ہوتے ہیں، نارملائز کر دیا، کوئی مشکل نہیں، بولے ابھی چھوٹی بچی ہے، کیا ہو گیا ہمیں؟ اور میں معاف کرنا مجھے، کیونکہ میں کبھی جذبات میں بھی آتا ہوں، جاہل چھوڑو، علماء کے گھروں کا یہ حال ہے، معاف کرنا مجھے، علماء کے گھروں کا یہ حال ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، بولے چھوٹی بچی ہے، وہ ایک عالم بھی نارمل ہو جائے گا تو پھر ہم کس کو سمجھائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں غلط؟ معاشرے کی یہ صورتحال ہو گئی۔ اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کی شروعات خود سے کرو کہ جہاں یہ ہو رہا ہے اس طریقے کے پہناوے، اس طریقے کے کپڑے، اس طریقے کی چیزیں پروموٹ مت کرو، اور نہ لانے پر ان کی حوصلہ افزائی مت کرو، اس کو توڑو، اس کو ختم کرو، اور آہستہ آہستہ ختم کرو، جیسے شریعت نے شروعات میں حکم دیا تھا، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر سے ختم کرو۔ کہ لوگ اگر جہنم میں جا رہے، لوگ اپنے بیٹیوں کو جہنم کے گھڑے میں ڈال رہے تو ہم کیوں ڈالے بھائی؟ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں اپنے گھر میں آگ کیوں لگاؤں؟ اور میں یہ کہہ دوں، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ غلط کر رہے تو یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو نہ روکنے پر، ان کی اصلاح نہ کرنے پر میں بھی جہنم میں جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، اور سب سے زیادہ سزا مجھے ہوگی، کیونکہ میں نے ان کو صحیح راستے کی طرف نہیں لایا، میں نے ان کو نارملائز کر دیا، بس کھلانے پلانے پہ زور دیا، کیونکہ بس یہی ہے، مرنے کے بعد ہم نے سمجھا قرآن پڑھا کے بخش دیں گے، بس ہو گیا، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کا حکم دینے کے بعد فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، یعنی اگر اس جرم میں شامل مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سزا مل گئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب درگزر کر دو، اب معاف کر دو، اب ختم کرو۔ جب ایک مرتبہ ان کو سزا دے دی گئی، اور سزا بھی اچھی خاصی سخت دے دی گئی کہ عورت کو گھر میں بھی قید کر لیا گیا، مرد کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور اس سزا کے بعد انہوں نے کیے ہوئے آپ یہاں نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے کسی کی اصلاح کے لیے اس کو لعن طعن بھی کیا، اس کو سمجھایا بھی، اس کے بعد اس نے اس سے توبہ کر لی کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، اپنی اصلاح بھی کر لی، تو شریعت کہتی ہے اب برا بھلا مت کہو، ہم اس کو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتے اس کا۔ شریعت توبہ معاف کرنے والا، جب اللہ نے معاف کر دیا بات ختم ہو گئی، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، انہیں ان کے پہلے جرم کی شرم نہ دلاؤ، ان پر تان و تشنیع مت کرو، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب اللہ نے ان کی خطا معاف کر دی تو ہم بھی اس معاملے میں ان سے کوئی تعرض نہ کریں، معاف کر دیں، ختم بات۔ بھائی جب اللہ سزا نہیں دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں دنیا میں خدا بننے والے؟
اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم. آخرت کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اللہ جانے. کسی سے ہوا بھی ہے اور فوری بھی ہوا ہے تو ہمارا طریقہ اصلاح کا ہونا چاہیے، نہ کہ لعن طعن کا. ہم پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ایسا پھیلاتے ہیں جیسے ہم تو فرشتے ہیں، ہم سے غلطی کبھی ہوتی نہیں. ہم سے غلطی کبھی ہوتی نہیں. اس نے غلطی کیوں کی؟ جیسے آپ دوست رہتا ہے وہ اس چیز کو آپ کو بولتا ہے کہ میں اس کو کرنا اور اس بات دینا صحیح ہے یا اس کو سمجھایا بھی ہے نہیں کرے کام. ہاں سنو، ہاں کیا اس کا دے سکتے ہیں یا بات چیت کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی یار دوست ہمارے ایسے ہے جو اس طریقے کی غلط چیزوں میں مبتلا ہے اور غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھاتے چلے جا رہے لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسوں کی دوستی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ صحبت سے غلط چیزوں کا اثر پڑتا ہے. کل جا کر کے آپ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی رہتے رہتے، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ چلا نا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کہ وہ لوگوں کو اچھوں کا برائی سے روکنے کا حکم دیتے تھے، غلط چیزوں سے روکتے تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی تھے، تو وہ بھی انہی کے جیسے ہو گئے. اور جہاں تک اصلاح کی امید ہو تو اصلاح کی امید کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، لیکن ہاں لعن طعن نہیں. فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو کیا کہا تھا؟ قولوا لہ قولا لینا، نرم بات کہنا. تو ہم میں سے کوئی جو بھی گناہ کرے گا وہ فرعون سے بڑا تو ہے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑا کوئی ہے نہیں. تو جب ان سے کہا گیا کہ نرم کہو، تو کسی بھی کہو اصلاح کی بات، سمجھانے کی بات، اور ایک بار میں ہمت مت ہارو، کئی بار تک اس کو سمجھاؤ، اس کے بعد پھر وہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ کرنا ساتھ چھوڑ دو، لیکن اصلاح کا طریقہ جاری رکھو، سمجھانے کا طریقہ اس کا جاری رکھو. تو بہرحال یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں تھی، اس میں بدکاری، بے حیائی اور اس کو پروموٹ کرنے، اس تعلق سے. اور یہاں تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کچھ جب کورونا آیا تھا ان دنوں میں نے ایک حدیث سامنے رکھ کر کے بات کی تھی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو بندے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں ہلاک کرنے والی بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اچھے سے ذہن میں رکھو اور اپنے گھروں کے اندر سے اصلاح کی شروعات کرو، سمجھاؤ. اپنے گھروں کے اندر جو کلچر بے حیائی کا جو ڈرامہ، یہ دیکھو ڈرامے دیکھ دیکھ کے میں کبھی کبھی کپڑوں کی دکان پہ رہتا ہوں تو میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ فلانی ہیروئن نے ایسا پہنا تھا، ایسا پلازو بنایا تھا اور یہ بنایا تھا اور وہ بنایا تھا، تو ہم پہنیں گے ذرا دکھے گا، ذرا خوبصورت دکھے گا. وہ ڈرامے دیکھ کر کے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وہ ڈرامے دیکھ کے گھر برباد ہو رہے. ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جس میں ایک عورت کو شوہر کا باغی بنایا جا رہا ہے، ایک عورت کو باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے، دجالیت کو پورا پروسا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو بتایا گیا وہ بالکل صحیح ہے، ڈراموں میں جو بتایا گیا وہ بالکل صحیح ہے، ویسا معاشرہ بنائیں. اللہ کے نبی نے جیسا معاشرہ بنایا اور جیسا معاشرہ بنانے کے لیے کہا اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. ڈرامے جو معاشرہ بنا رہے، ڈرامے جو سوسائٹی دے رہے، ڈرامے جو ذہن دے رہے، آپ مانو کہ بھائی پاکستانی ڈرامے ہیں، اسلامی ڈرامے، وہ دجالی ڈرامے ہیں جو تمہیں اسلام سے دور کس کا باغی بنا رہے، کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، کس طرف لے جا رہے. دیکھو آپ کبھی ان چیزوں کو دیکھو اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے کمپیئر کرو، پتہ چلے گا بالکل الٹ سکھا رہے ہو. تو ان ڈراموں سے دور رکھو خدا را، بچیوں کو بھی، اپنے گھر کی بیویوں کو بھی، ان چیزوں بھی. یہ اسلامی ڈرامے نہیں ہے. اسلامی ڈرامے بولے دیکھو بڑا ثواب ملے گا، کہاں سے کہاں لے جا رہے، بے حیائی کا. کتنے ڈرامے ایسے اس میں ہوتے کہ جو دین کی باتیں سکھاتے، زیادہ تر ڈرامے بے حیائی سکھا رہے ہوتے. اور اکثر ڈرامے جو چھوٹے چھوٹے کلپ ریل کی شکل میں آتے، جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بغاوت، اسلام سے بغاوت سکھا رہے ہیں، یہ اسلام سے بغاوت سکھا رہے، دین سے بغاوت سکھا رہے، ماں باپ سے بغاوت سکھا رہے. آپ دیکھو جب دیکھتا ہوں نا، چھوٹی چھوٹی ریلیں ہوتی ہے اچھی 30 سیکنڈ کی، 60 سیکنڈ کی، لیکن وہ سکھا کیا رہے ہوتے، میسج کیا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بول کے چھوڑ دیتے اور پھر میسج غلط جا رہا ہوتا. اس لیے اگر بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر حیا لانی ہے، تو خدا را اس طریقے کی چیزوں سے اور گھروں کی چیزوں سے اور شادیوں میں یہ چیزوں سے. اب تو میں یہ دیکھتا ہوں یہاں عورتیں لکھ رہی ماشاء اللہ،
بہت کراہت ہوتی ہے مجھے. آپ جب اس کو نکالتے ہوں گے, اب جب آپ اس کو کپڑوں کے ساتھ دھوتے ہوں گے, خدا را دیکھو تو گندے کپڑے بھی ہے, ناپاک کپڑے بھی ہے, اور کیا کیا چیزیں ہیں, اور ان چیزوں کے ساتھ ملا کر کے وہ ماشاءاللہ دھل رہا ہے, اس میں سے پانی بہ کر کے نالوں میں جا رہا ہے. کیا, اور کسی کو فکر نہیں ہے, سب کچھ نرم, ہاں, اور کوئی کہنے تیار نہیں ہے سب. تو ان چیزوں کو اپنے گھروں میں تو پہلے ہی سوچ کے بیٹھا تھا میں 15 منٹ میں ختم کروں گا, لیکن یہ بہت لمبا, کیونکہ 2 ہی آیتیں تھی, 15 منٹ میں ختم کروں گا, لیکن یہ اللہ کی مرضی, اللہ جو کہلوائے. بہرحال یہ گھروں کے اندر سے بے حیائی کتنی سخت ہے, اس پر شریعت نے کتنی سخت سزائیں رکھی ہے. یہ اپنے گھروں کے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرو. اپنے گھروں کے اندر دوسرے کیا کر رہے وہ مت سوچو. خدا را میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار, یہ سازی نارمل اس لیے ہو رہی کہ فلانے تو کر رہے, ارے فلانے بے حیائی کے کام کر رہے, فلانے اپنی بیٹیوں کو غلط کپڑے پہنا رہے, فلانے اپنی بیویوں کو غلط کپڑے پہنا رہے, تو میں اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کو کمپرومائز کیوں کروں؟ چھوڑو ان چیزوں کو بھائی. کپڑے پہننے مہنگے سے مہنگا پہنو, لیکن شریعت کے دائرے میں پہنو, جس سے بے حیائی نہ پھیلے, جس سے لوگوں کو غلط میسج نہ جائے. تو یہ 2 باتیں تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.